بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا عنوان بڑا دلچسپ ہے۔ دنیا کا سب سے مشہور ہیرے کی کہانی، جس میں بدشگونی بھی شامل ہے۔ یہ واقعہ 29 مارچ سن 1849 کا ہے۔ 10 سالہ مہاراجہ دلیپ سنگھ کو قلعے کے وسط میں واقع شیش محل لایا گیا۔ اس لڑکے کے والد مہاراجہ رنجیت سنگھ کا ایک عشرے قبل انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی والدہ رانی جندن کور کو زبردستی شہر کے باہر کسی دوسرے محل میں بیچ دیا گیا تھا۔ دلیپ سنگھ کے گرد چاروں طرف سرخ کوٹ اور بیلٹ میں ملبوس انگریزوں نے دائرہ بنا رکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عوامی تقریب میں انہوں نے اپنے دربار کے باقی ماندہ سرداروں کے سامنے اس دستاویز پر دستخط کر دیے جس کا برطانوی حکومت برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد لاہور کے قلعے سے سکھوں کا خالصیہ پرچم اتارا گیا اور اس کی جگہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا پٹیوں والا پرچم لہرا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی نہ صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کو سکھوں کی بڑی سلطنت پر تسلط قائم ہو گیا، بلکہ دنیا کا سب سے مشہور ہیرا کوہ نور بھی ان کے ہاتھ آ گیا۔ کوہ نور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید ترکوں نے اسے جنوبی ہندوستان کے کسی مندر میں ایک بت کی آنکھ سے نکالا تھا۔ کتاب کوہ نور دی اسٹوری آف دی ورلڈ موسٹ انفیمس ڈائمنڈ کے مصنف ولیم ڈیرمپل کا کہنا ہے کہ کوہ نور کا پہلا سرکاری ذکر سن 1750 میں نادر شاہ کے ہندوستان پر حملے کے ذیل میں فارسی مورخ محمد مروی نے کیا۔ مروی لکھتے ہیں کہ انہوں نے کوہ نور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس وقت تخت طاؤس کے بالائی حصے میں جڑا تھا، جسے نادر شاہ دلی سے لوٹ کر ایران لے گیا۔ کوہ نور مرغی کے انڈے کے برابر تھا اور کہا جاتا تھا کہ اسے فروخت کر کے ساری دنیا کے لوگوں کو 2.5 دن تک کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ تخت طاؤس کو بنانے میں تاج محل کے مقابلے میں دگنا رقم لگی تھی۔ بعد میں کوہ نور کو تخت سے نکال لیا گیا تاکہ نادر شاہ اسے اپنے بازو پر باندھ سکے۔ نادر شاہ نے کرنال کے قریب اپنے 1.5 لاکھ فوجیوں کے ساتھ مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کی 10 لاکھ فوج کو شکست دی۔ دہلی پہنچتے ہی نادر شاہ نے ایسا قتل عام کروایا جس کی مثالیں تاریخ میں شاذ و نادر ہی ملتی ہے۔ مشہور تاریخ داں سر ایچ ایم ایلٹ اور جان ڈوسن اپنی کتاب دی ہسٹری آف انڈیا میں لکھتے ہیں، جیسے ہی نادر شاہ کے 40,000 فوجی دہلی میں داخل ہوئے، اشیاء خوردونوش کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی۔ جب نادر شاہ کے سپاہیوں نے تول مول شروع کی تو دکانداروں سے جھڑپ ہو گئی اور لوگوں نے فوجیوں پر حملہ شروع کر دیا۔ دوپہر تک 900 فارسی فوجی ہلاک ہو چکے تھے۔ تب نادر شاہ نے دہلی کی آبادی کے قتل عام کا حکم دیا۔ یہ قتل عام صبح 9 بجے شروع ہوا۔ لال قلعے، جامع مسجد، دریبہ اور چاندنی چوک کے آس پاس زیادہ تر افراد ہلاک ہو گئے۔ مجموعی طور پر 30,000 افراد مارے گئے۔ ایک اور مورخ ولیم فلور اپنی کتاب نیو فیکٹس آف نادر شاہز انڈیا کمپنی میں لکھتے ہیں، محمد شاہ کے کمانڈر نظام الملک بغیر پگڑی کے نادر شاہ کے سامنے گئے۔ ان کے دونوں ہاتھ پشت پر ان کی پگڑی کے ساتھ بندھی تھی۔ وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا کہ دہلی کے عوام سے بدلہ لینے کے بجائے ان سے بدلہ لے۔ نادر شاہ نے اس شرط پر یہ قتل عام روک دیا کہ دہلی چھوڑنے سے پہلے انہیں 100 کروڑ روپے دیے جائیں۔ اگلے کچھ دن نظام الملک نے اپنی دارالسلطنت کو لوٹ کر وہ رقم ادا کی۔ مختصر یہ ہے کہ ایک لمحے میں 250 سالوں سے مغلوں کی جمع کردہ دولت کا مالک کوئی اور بن گیا۔ انیتا آنندہ نے کوہ نور کی تاریخ کو جاننے کے لیے بہت محنت کی ہے۔ ڈیلرمپل کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تحقیق کا آغاز مغل زیورات کے ماہرین سے بات کر کے کیا۔ ان میں سے بیشتر کی رائے تھی کہ کوہ نور کی تاریخ کے بارے میں عام باتیں درست نہیں۔ نادر شاہ کے پاس جانے کے بعد ہی کوہ نور کو پہلی بار لوگوں کی توجہ حاصل ہوئی۔ تھیومیٹاکوف لکھتے ہیں کہ دربار کی ایک رقاصہ نور بائی نے نادر شاہ کو خبر دی کہ محمد شاہ نے کوہ نور کو اپنی پگڑی میں چھپا رکھا ہے۔ یہ سن کر نادر شاہ نے محمد شاہ سے کہا کہ آئیے دوستی کی خاطر آپس میں اپنی پگڑیوں کا تبادلہ کر لیں۔ اس طرح کوہ نور نادر شاہ کے ہاتھ آ گیا۔ جب انہوں نے پہلی بار کوہ نور کو دیکھا تو وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ انہوں نے اس کا نام کوہ نور یعنی روشنی کا پہاڑ رکھا۔ فارسی کے مورخ محمد کاظم مروی نے اپنی کتاب عالم آرائی نادری میں دہلی کی لوٹ مار کو افغانستان لے جانے کے بارے میں انتہائی دلچسپ انداز میں لکھا ہے۔ مروی لکھتے ہیں کہ دہلی میں 57 دنوں تک قیام کے بعد نادر شاہ نے 16 مئی 1739 کو اپنے ملک کا رخ کیا۔ وہ صدیوں سے جمع مغلوں کی ساری دولت اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کی سب سے بڑی لوٹ تخت طاؤس تھی، جس میں کوہ نور اور تیمور کے یاقوت جڑے تھے۔ تمام لوٹے ہوئے خزانے 700 ہاتھیوں،
400 ऊँटों और 17,000 घोड़ों पर लाद कर ईरान ले जाया गया था। जब पूरी फौज चनाब पुल से गुजरी तो हर फौजी की तलाशी ली गई। बहुत से फौजियों ने हीरे जवाहरात जब्त किए जाने के खौफ से उन्हें दफन कर दिया। कुछ लोगों ने इस उम्मीद पर उन्हें दरिया में फेंक दिया कि बाद में वापस आकर उन्हें उठा लेंगे। कोहिनूर नादिर शाह के पास भी ज़्यादा दिनों तक न रह सका। उनके कत्ल के बाद ये हीरा उनके अफगान मुहाफिज अहमद शाह अब्दाली के हाथ आया। सन 1813 में कई हाथों से होता हुआ ये महाराजा रंजीत सिंह के पास पहुंचा। हिंदुस्तान में नेशनल अराकीओस में मौजूद दस्तावेजात में उसका जिक्र है। महाराजा रंजीत सिंह उसे दशहरा, दिवाली और बड़े त्योहारों के मौके पर अपने बाजू पर बांधते थे। जब कभी कोई अंग्रेज अफसर उनके दरबार में आता था तो उसे ये हीरा खास तौर पर दिखाया जाता था। जब भी वो मिलता, पेशावर या दूसरे शहरों के दौरों पर जाते, कोहिनूर उनके साथ होता। रंजीत सिंह का 1839 में इंतकाल हुआ। सन 1843 में इक़्तिदार की सख्त जद्दोजहद के बाद 5 साल दिलीप सिंह को पंजाब का बादशाह बनाया गया। लेकिन दूसरे एंग्लो सिख जंग में अंग्रेज़ों की फतह के बाद उनकी सल्तनत और कोहिनूर दोनों पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। दिलीप सिंह को अपनी वालदा से अलहदा कर दिया गया और उन्हें एक अंग्रेज़ जोड़े के साथ रहने के लिए फतेहगढ़ किला भेज दिया गया। लॉर्ड डलहौजी कोहिनूर लेने बजाते खुद लाहौर आए। हीरे को वहाँ के तोशाखाने से निकाला गया और डलहौजी के हाथों पर रखा गया। उस वक्त उसका वज़न 190.3 कैरेट था। लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर को जहाज़ मीडिया के ज़रिए मलका विक्टोरिया भेजने का फैसला किया। जहाज़ को रास्ते में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोहिनूर द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इनफेमस डायमंड की शरीक मुसन्निफ अनीता आनंद का कहना है कि जब कोहिनूर को जहाज़ पर ले जाया गया तो उसके जहाज़रानों को भनक भी नहीं लगने दी गई कि वो अपने साथ क्या ले जा रहे हैं। मीडिया नामी जहाज़ के इंग्लैंड रवाना होने के 1 या 2 हफ्तों तक कोई मसला पैदा नहीं हुआ, लेकिन फिर कुछ लोग बीमार हो गए और हैजा जहाज़ पर फैल गया। जहाज़ के कप्तान ने अपने अमले को बताया कि परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि मॉरिशस आने ही वाला है। वहाँ हमें दवा और खाना मिलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जहाज़ मॉरिशस पहुँचने ही वाला था कि जहाज़ पर बीमार लोगों की खबर वहाँ के लोगों को पहुँच गई। उन्होंने धमकी दी कि अगर जहाज़ उनके साहिल के करीब भी पहुँचा तो वो उसे तोपों से उड़ा देंगे। जहाज़ के अमले को हैजे की वबा से मुश्किलात का सामना था और वो ये उम्मीद करते रहे कि किसी तरह वो इंग्लैंड पहुँच जाए। रास्ते में उन्हें एक ज़बरदस्त बहरी तूफ़ान का सामना करना पड़ा जिसने जहाज़ को तकरीबन 2 हिस्सों में तोड़ दिया। जब वो इंग्लैंड पहुँचे तो उन्हें पता चला कि वो कोहिनूर हीरा अपने साथ लाए हैं और शायद उसी वजह से उन्हें इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब कोहिनूर लंदन पहुँचा तो बरतानवी अवाम के लिए उसे क्रिस्टल पैलेस में रखा गया। विलियम डेरिलम्पल कहते हैं कि कोहिनूर को बरतानिया ले जाने के 3 साल बाद उसकी नुमाइश की गई। द टाइम्स ने लिखा है कि उससे पहले कभी भी लंदन में लोगों का इतना बड़ा इज्तिमा नहीं देखा गया। जब नुमाइश शुरू हुई तो उस वक्त बारिश हो रही थी। जब लोग नुमाइश के दाखिली दरवाजे पर पहुंचे तो लोगों को दाखिल होने के लिए घंटों कतार में लगना पड़ा। ये हीरा मशरिक में बरतानिया की ताकत की अलामत बन गया और ये बरतानवी फौजी ताकत के बढ़ते हुए असरात को भी जाहिर करता था। उसी दौरान फतेहगढ़ किला में मुकीम महाराजा दिलीप सिंह ने मलका विक्टोरिया से मिलने के लिए लंदन जाने की ख्वाहिश जाहिर की। रानी भी उस पर राजी हो गई। उस जगह पर दिलीप सिंह ने मलका विक्टोरिया को कोहिनूर हीरा पेश किया। अनीता आनंद का कहना है कि मलका विक्टोरिया को हमेशा ये बात बुरी लगी कि उनकी हुकूमत ने एक बच्चे के साथ कैसा सलूक किया। वो दिलीप सिंह को दिल से चाहती थी, लिहाजा उनके साथ रवा सलूक पर वो नाराज़ थी। अगरचे कोहिनूर 2 साल कबल ही उनके पास पहुंच चुका था, लेकिन उन्होंने अभी तक उसे अवामी तौर पर नहीं पहना था। उनका ख्याल था कि अगर दिलीप ने उन्हें ऐसा करते देखा तो वो उनके बारे में क्या सोचेगा। उस ज़माने में फ्रांसिस ज़ेवर वेंटर हॉल्टर एक मशहूर पेंटर हुआ करता था। मलका ने उनसे दिलीप सिंह की तस्वीर बनाने के लिए कहा जो वो अपने महल में लगाना चाहती थी। जब दिलीप सिंह बकखम पैलेस के सफ़ेद ड्राइंग रूम में बैठे स्टेज पर अपना पोर्ट्रेट बनवा रहे थे तो मलका ने एक सिपाही को बुलाया और उससे एक डब्बा लाने को कहा जिसमें कोहिनूर रखा हुआ था। उन्होंने दिलीप सिंह से कहा, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। दिलीप सिंह ने जैसे ही उसे देखा उन्होंने कोहिनूर को अपने हाथों में ले लिया, खिड़की के पास ले जाकर उसे रोशनी में देखा। उस वक्त तक उस कोहिनूर की शक्ल बदल गई थी और उसे काट दिया गया था। अब ये वो कोहिनूर नहीं था जो दिलीप सिंह पंजाब महाराजा के तौर पर पहना करते थे। थोड़ी देर कोहिनूर देखने के बाद दिलीप सिंह ने मलका से कहा कि यूर मैजेस्टी, मेरे लिए ये एजाज़ की बात है
کہ یہ ہیرا میں آپ کو بطور تحفہ دوں۔ ملکہ وکٹوریہ نے ہیرا ان سے لیا اور اپنی موت تک اسے مسلسل پہنتی رہی۔ ملکہ وکٹوریہ کے بہت عزیز ہونے کے باوجود کچھ سالوں کے بعد دلیپ سنگھ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اپنی اصلی ماں جندن کور سے ملنے کے لیے ہندوستان جانا چاہتے ہیں۔ برطانوی حکومت نے انہیں ہندوستان جانے کی اجازت دے دی۔ جندن اس وقت نیپال میں رہائش پذیر تھی۔ انہیں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے کلکتہ لایا گیا۔ انیتا آنند نے کہا ہے کہ دلیپ پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ رانی جندن کور کو ان کے سامنے لایا گیا تھا۔ جندن نے کہا کہ وہ اسے کبھی نہیں چھوڑیں گی، وہ جہاں بھی جائیں گے وہ ان کے ساتھ جائیں گی۔ اس وقت تک جندن اپنی بینائی کھو چکی تھی۔ جب انہوں نے دلیپ سنگھ کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ چونک گئی۔ اس کے بال کٹ گئے ہیں۔ وہ افسردہ ہو کر چیخ پڑی۔ اس زمانے میں کچھ سکھ فوجی جنگ افیون میں حصہ لے کر چین سے واپس آ رہے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ جندن کلکتہ پہنچ گئی ہے تو وہ سسپینس ہوٹل کے باہر پہنچے جہاں جندن اپنے بیٹے دلیپ سے مل رہی تھی۔ انہوں نے بلند آواز میں نعرہ بازی شروع کر دی، بولو سو نہال، ست سری اکال۔ ان کے خوف سے انگریزوں نے ماں بیٹے کو بحری جہاز پر سوار کر کے انہیں انگلینڈ روانہ کر دیا۔ دلیپ سنگھ آہستہ آہستہ ملکہ وکٹوریہ کے خلاف ہونے لگے۔ انہیں محسوس ہونے لگا کہ انہوں نے ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات بھی گر گئی کہ وہ دوبارہ اپنی سلطنت حاصل کریں گے۔ وہ ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے لیکن عدن سے آگے نہ جا سکے۔ 21 اپریل سن 1886 کو پورٹ سعید میں انہیں ان کے اہل خانہ سمیت گرفتار کیا گیا۔ بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا لیکن سب کچھ چھین لیا گیا۔ 21 اکتوبر سن 1893 کو ان کی لاش پیرس کے ایک انتہائی معمولی ہوٹل میں ملی۔ اس وقت ان کے ساتھ گھر کا کوئی فرد نہیں تھا۔ ان کے ساتھ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا خاندان ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ملکہ وکٹوریہ کے بعد ان کے بیٹے کنگ ایڈورڈ ہشتم نے کوہ نور کو اپنے تاج میں نہیں لگایا لیکن ان کی اہلیہ ملکہ الیگزینڈر نے اپنے تاج میں اسے جگہ دی۔ کوہ نور کے ساتھ ایک تو ہم پرستی پھیل گئی کہ جو بھی اسے چھوئے گا وہ برباد ہو جائے گا، لیکن خواتین کو اسے پہننے میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ بعد میں مستقبل کے بادشاہ جارج پنجم کی اہلیہ شہزادی میری نے بھی اسے اپنے تاج میں لگایا، لیکن اس کے بعد ملکہ الزبیتھ دوم نے کوہ نور کو اپنے تاج میں جگہ نہیں دی۔ آج کل دنیا کا یہ سب سے مشہور ہیرا ٹاور آف لندن کے جیول ہاؤس میں رکھا گیا ہے۔ ناظرین، عنوان مکمل ہوا۔ سننے کے لیے شکریہ، جزاک اللہ خیر۔